دعوت دی ہے، جس کی طرف مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بلایا ہے، جس کی دعوت دی ہے، وہ قرآن مجید کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے ایام کس طریقے سے گزرنے چاہیے، ہماری عبادتیں کس طریقے سے ہونی چاہیے، خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا عمل کس طریقے پر ہونا چاہیے، اس کا طرز کیا ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو بتاتی ہے، اس کی ترغیب کرتی ہے اور اس کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا کس طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس طریقے کی دعوت دی، اس کی تعلیم دی، اس کی ترغیب کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر چل کر دکھایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا عمل کس طرز عمل پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر بتایا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ خوشی کا موقع ہے تو ہم شریعت کے تمام اصول و ضوابط کو پیچھے چھوڑ دیں، شریعت کی تمام چیزوں کو ہم پس پشت ڈال دیں، شریعت کے جو احکام ہیں انسان کے اس کو ہم چھوڑ دیں اور اپنے خوشی میں اس طرح مگن ہو جائیں، اس طرح مست ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھیں۔ غم کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ غم منانا انسان کے لیے فطری عمل ہے، لیکن اس میں بھی ایسا انہماک نہ ہو، ایسا افراد و تفرید نہ ہو کہ انسان ناشکری پر تل جائے، ناشکری کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ کیا میں ہی ملا تھا آپ کو مصیبت دینے کے لیے، یا انسان ایسا کہنے لگے کہ اے اللہ کیا میں ہی تھا جس کو آپ نے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف و تمجید کریں، اللہ کی تکبیر و تسبیح کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غم کا موقع آئے، کوئی پریشانی کا موقع آئے، کوئی مصیبت ہم پر نازل ہو جائے تو اس وقت ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ کے دامن کو پکڑے رہنا ہے، قرآن کا جو طریقہ ہے اس کو پکڑے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو بھول بیٹھے یا غم کے موقع پر ہم کفر کرنا شروع کر دیں، ناشکری کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی شکر گزاری کی، میری نعمتوں کا حق ادا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو یقیناً ہم آپ کی نعمتوں کو بڑھائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، آپ کو اور بڑھا کر دیں گے اس نعمت کو۔ لیکن اگر آپ نے کفر کیا، آپ نے ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے ناشکری کی تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے، جو پکڑنے والا ہے انسان کو جب اللہ کا عذاب پکڑے گا تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کو تمام رسومات سے، تمام رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ چاہے خوشی کا موقع ہو، جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے انسان یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہی خوشی آتی ہے، ایک مرتبہ شادی کا موقع ہے، جو کرنا ہو انسان کر لے، ایک مرتبہ فلاں موقع آیا ہے، خوشی کا ماحول ہے، انسان کو چاہیے جو چاہے وہ کر لے، اپنی منمانی کر لے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان اس کی تبلیغ کرتے تھے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے، کسی کے ہاں کوئی ولادت ہو یا کسی کے ہاں شادی کا کوئی موقع ہو تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح نہیں ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولیمہ کا پروگرام نہیں ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوشیاں نہیں ہوتی تھی، ساری چیزیں موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معتدل طریقہ بتایا ہے کہ اس کا صحیح اور معتدل طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاح کو مسجد میں کیا جائے، وعلی نکاح
وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ کہ نکاح کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ کہ نکاح کو مسجد میں کرنا بہتر ہے، مسجد میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہوا کہ نہیں مسجد میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مقام و مرتبے والا دنیا میں موجود ہے کہ جس کی بیٹی کا نکاح اگر مسجد میں ہو جائے تو اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام و مرتبے والا دنیا میں کوئی ہے؟ اللہ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے پوری انسانیت کو جینے کا طریقہ بتایا، ہر چیز کا مقام و مرتبہ بتایا، والدین کے حقوق بتائے، بچوں کے حقوق بتائے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ سے ناراض کرنے والی چیزوں سے منع فرمایا، کیا ان سے زیادہ مقام و مرتبے والا کوئی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح جب مسجد میں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کا نکاح کرنا مسجد میں زیادہ افضل ہے۔ اس میں لڑکے والوں کو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بیٹی کا نکاح یا میرا نکاح مسجد میں پڑھایا جائے تاکہ اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے ماحول میں جب سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، جب میری سنتیں مردہ ہو گئی ہوں، یعنی لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہوں، ایسے ماحول میں اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کا بندہ میری سنت کو زندہ کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی تعلیم و ترغیب کرتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے، اس کو شہید کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم شہید کا ثواب حاصل کریں؟ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر کے، اللہ کے رسول کی سنت کو عام کر کے ہم شہداء کا ثواب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے یہاں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے یہاں اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا؟ ہر مسلمان کے یقین والبعث بعد الموت کہ ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب سے آخری میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا استحضار نہیں رکھ پاتے اپنی زندگی میں۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہیں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، کہیں ڈی جے بجایا جا رہا ہے، کہیں عورتیں بے پردہ اور بے نقاب ہو کر گھوم رہی ہیں، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بلا تکلف باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ غیروں کی تعلیمات ہے جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ یہ غیروں کی تعلیمات ہے جس پر ہم عمل پیرا ہو گئے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں کیا کیا احکام فرمائے، قرآن مجید کیا کہتا ہے پردے کے بارے میں۔ ایک دوسرے سے جو مرد عورت اختلاط کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ حرام ہے اسلام کے نظریے سے، اس کو کرنا گویا حرام چیز کا ارتکاب کرنا ہے۔ تو انسان کو اپنے عمل کی غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اصلاح معاشرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا قرآن مجید میں، اس میں کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، کسی جماعت کو خاص نہیں کیا گیا، کسی انسان کو خاص نہیں کیا گیا، کسی شعبے والے کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ تمام امت محمدیہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یعنی ہر فرد جو مسلمان ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرے، وہ امر بالمعروف کرے، وہ اللہ پر ایمان لائے، لوگوں کے اندر اس کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے صرف مولانا کا یہ کام ہے، حافظ صاحب کا یہ کام ہے، مولوی صاحب کا یہ کام ہے۔ نہیں، اصلاح معاشرت کا کام ہر مسلمان کا ہے۔ جو اس امت محمدیہ میں پیدا ہوا ہے، جو حب رسول حب اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں سر اٹھائیں اس کو کچلنے کی کوشش کرے۔
اس کو کچلنے والوں کا ساتھ دیں، اگر کوئی اس کام میں لگا ہوا ہے اس کی مدد کریں، اس کے پیر کو جمانے کی کوشش کریں، اگر کوئی اس کام کے خلاف ہے تو اس سے نپٹنے کی کوشش کی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اپنے نفس کی فکر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ انسان کا جو وقت اللہ نے اس کو مقررہ وقت دیا ہے، ایک متعین وقت ہے، 60 سال 70 سال، زیادہ زیادہ 100 سال انسان گزار گیا، وہ اس کا ایک سرمایہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ سرمایہ دے رہے ہیں، جاؤ تجارت کرو دنیا میں جا کے، دیکھتے ہیں تم اس میں نفع اٹھاتے ہو کہ نقصان۔ ہر سانس جو ہماری زبان سے نکل کے ہمارے گلے سے جو نکلتی ہے، جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کا اختتام ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم اپنے قبر کے قریب جا رہے ہیں، اس میں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اس بات کی فکر کرے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے خوشی کے موقع پر جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچائی تھی، اس پر عمل کتنا کیا تم نے، اور کتنا اس میں سے پسے پشت ڈال دیا، کس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بھئی قرآن ایسی یوں ہی تھوڑی نازل ہو گیا ہے کہ قرآن نازل کر دیا گیا بس اس کو بند کر کے طاق پہ رکھ دو۔ قرآن ایک اصلاحی کتاب ہے، قرآن ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وہ کتاب ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت پر پورے ایسا انقلاب پیدا کر دیا پورے جزیرۃ العرب میں، جس کی مثال نہیں ملتی پورے تاریخ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ کس وقت آپ کو کیا عمل کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر فرد چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو بوڑھا ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نفس کی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے قرآن مجید میں، اے ایمان والو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ ہر فرد کرے گا نا، جس کو اپنے جہنم کی آگ سے بچنا ہے وہ اس کی فکر کرے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوتاہی کی، ہم نے سستی کی، ہم نے کاہلی کی تو ہم جہنم کی آگ میں گر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم تو بھوکی پیاسی موجود ہے، جو اس میں تمام لوگوں کو ڈالنے کے بعد بھی پوچھا جائے گا حلیم تلیت کہ تو بھر گئی ہے، پوچھا جائے گا اس سے جہنم سے، کہے کہ حل من مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں، ان کو میرے اندر ڈالا جائے۔ یعنی کہ جہنم بالکل بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، دہاڑ رہی ہے، اس کو تو چاہیے، اور شیطان اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے شیطان کی کہ وہ لوگوں کو بہکا کر اپنی جماعت میں شامل کرے، اور وہ اس میں حتی الامکان جد و جہد بھی کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ لوگ دیکھو کہاں لگے ہوئے ہیں، لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے، جو عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور مال کو جمع کرتے ہیں۔ جو جمع کرتے ہیں ان کے لیے خرابی بربادی ہے، اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے ساتھ کام آتا رہے گا، ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا، ہمیشہ ان کے کام آئے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ مال دنیا کی چیز ہے، دنیا میں رہے گی، دنیا میں ختم، اس کے بعد تمہیں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو اپنے وارثین کے مال کو اپنے مال سے زیادہ چاہتا ہو، اپنے مال سے زیادہ محبت اپنے وارثین کے مال سے کرتا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ہے، ہر شخص تو یہی چاہتا ہے کہ اپنے مال سے محبت کرے، ہمیں تو ہر شخص اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا غور و فکر کر کے بتاؤ کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے وارثین کے مال کو سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے مال سے؟ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ مال جو تم نے اللہ کے راستے میں لگایا، وہ مال جو تم نے اسلامی تعلیمات کو فروغ کرنے میں خرچ کیا، وہ مال جو تم نے فقراء پہ خرچ کیا، وہ مال جو تم نے زکوٰۃ کے طور پر اللہ کے راستے میں دیا، وہ مال جو زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے سے تم نے اللہ کے راستے میں لگایا، وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے بعد جو مال بچ گیا وہ تمہارے وارثین کا مال ہے، اس میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا حصہ تو دنیا میں موجود رہے گا، اس سے وارثین فائدہ اٹھائیں گے، اس میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو چیز ہم اللہ کے راستے میں لگا دے رہے ہیں اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی، وہی ہمارے کام آنے والی ہے۔
تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنی جد و جہد کو لگائیں، خوشی اور غم کے موقع پر اس طرح پاگل نہ ہو جائے کہ اسلامی شریعت کو ہم لات مار بیٹھیں۔ اسلامی شریعت کیا سکھاتی ہے خوشی کے موقع پر؟ کیا یہ ڈھول بجانا، یہ ڈی جے بجانا، یہ دنیا بھر کے جو رسم و رواج کرنا، یہ اسلامی شریعت کا حصہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس میں اسراف بھی ہے، اس میں رسم و رواج بھی ہے، اس میں بدعات بھی ہے، ان کو چھوڑنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بدعات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر بدعت گمراہی ضلالت ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، چاہے آپ دانستہ طور پہ کریں یا نادانستہ طور پہ کریں، جان بوجھ کے کریں انجانے میں کریں، آپ کو کوئی بات نہیں معلوم، آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ دنیاوی معاملات میں تو بہت ہٹلر بنتے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار بنتے ہیں، جب دینی معاملہ آتا ہے تو کیوں غبی ہو جاتے ہیں؟ کیوں آپ کا ذہن کام نہیں کرتا ہے؟ کیا آپ کو اسلامی شریعت کی اتنی معلومات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کا غیر کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اتنا بھی نہیں معلوم تو ہم کس منہ سے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ہمیں نہیں پتا، اللہ کے رسول کے عمل کا ہمیں نہیں پتا، اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ہمیں نہیں پتا، تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے لائق بن رہے ہیں؟ کس منہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جامع کوثر اللہ کے رسول پلائیں گے اپنے ہاتھ سے؟ اگر تعلیمات ہی موجود نہیں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں، اس طریقے سے انسان کو اپنے حالات پر عمل کرنا چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اس میں انسان کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پکڑے رہنا چاہیے، اس کو مضبوطی سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک سنت رسول ہے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے، جب اس کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی یوں ہی نہیں ہے، یہ سکڑنوں کا کام ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ ہمیں برباد کر کے دوسری کوئی قوم لے آئے جو اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے۔ اللہ کے لیے تو بس کن کہنا ہے، اللہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، یہ ہر گھر چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو، ہر جگہ اسلام غالب آئے گا، لیکن فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ ہوگا، ہم کتنی مدد کریں گے اسلام کی کہ اسلام دوسروں میں پھیلے، ہم کتنا تعاون کریں گے اسلام کا۔ ہمارا عمل تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے غیر خود ہم سے بزن ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، ان سے بہتر تو ہم ہیں۔ تو اپنے عمل کے ذریعے سے ہم لوگ متنفر کر رہے ہیں، لوگوں کو بزن کر رہے ہیں اپنے اسلام سے۔ ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیعت ہوئی تھی، اس کے 2 سال کے بعد مسلمان جسٹ ڈبل ہو گئے تھے، یعنی بیعت عقبہ کے صلح حدیبیہ کے وقت جتنے مسلمان تھے، صلح حدیبیہ کے بعد جب وہ عہد نامہ ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد مسلمان جسٹ ڈبل ہو گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ اپنے کردار کی وجہ سے۔ لوگوں کے درمیان جب وہ گھلتے ملتے تھے، اپنی صداقت کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اپنی امانت داری کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، لوگ اسلام کا دامن پکڑتے تھے، لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ لیکن ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے، اس لیے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے عمل سے کسی کو اسلام سے بدزن نہ کریں۔ اگر ہمارے عمل سے کوئی اسلام سے بدزن ہو رہا تو آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی کہ تمہاری وجہ سے فلاں شخص اسلام سے دور ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عمل، ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ چاہے غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہے، ہر موقع میں اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں، اور معتدل اور بہترین سادہ طریقہ موجود ہے جس پر عمل کر کے انسان کو دلی خوشی ملتی ہے۔ جب مسجد میں کسی کا نکاح ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، سب سے کم، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے زیادہ کم کیا جائے، تاکہ نہ لڑکی والوں پر کوئی بوجھ آئے نہ لڑکے والوں پر کوئی بوجھ آئے، اور نکاح کو آسان بنایا جائے۔ ہم سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔